بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ رواہ الدارقطنی والحاکم وصححہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بڑے بوڑھے کے لیے رخصت دی گئی ہے، عمر دراز شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہو چکا ہو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے، یعنی اس کے لیے سہولت ہے شریعت کے اندر۔ اور جب صحابی کہے کہ رخصت دی گئی ہے تو رخصت دینے والے کون ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخت بوڑھے کے لیے کہ وہ رمضان کے روزے میں افطار کر لے، روزہ نہ رکھے اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھنے سے جان اس کی جانے کا خطرہ ہے، ہلکان ہو جاتا ہے، سمجھا، بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اتنا آدمی سخت بوڑھا ہو تو اس کے لیے رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ رمضان کے روزے سے افطار کر لے اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ولا قضاء علیہ، اور اس پر کوئی قضا نہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے ایک وقت، ضروری نہیں کہ افطار بھی کرائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا بھی کھلائے، سحری بھی کھلائے، کوئی ایک وقت، سمجھا کہ ایک وقت بھر پیٹ اس کو کھانا کھلا دیجیے۔ اب یا تو آپ کی دونوں شکل ہے کہ پکا کر کے پکا ہوا آپ کے گھر میں کھانا ہے، اس کو کھانا کھلا دیجیے، یا جتنا کھانا کھاتا ہے اتنا بھجوا دیجیے اس کے ہاں۔ یا ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر 30 روزہ رمضان کا اس سال ہوا ہے یا 29 ہوا ہے تو بعد رمضان کے 29 آدمی کا 30 آدمی کے حساب سے، ہر دن کے حساب سے 30 آدمی کا کھانا بنوا دیجیے اور 30 مسکین کو بلا لائیے اور ایک ہی وقت میں 30 کو کھانا کھلا دیجیے، پورے رمضان کے روزے کا ہو گیا۔ یا ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ نیا مسکین ہو، ایک مسکین کو چن لیجئے کہ تم ہی آ کر کے ہمارے یہاں روز کھانا کھانا اور بھر پیٹ کھانا کھانا، جو ہم کھائیں گے وہ تم کو کھلائے گی، سمجھے نا۔ تو آپ کو دونوں حق ہے کہ یومیہ کھلائیے یا مہینہ ختم ہونے کے بعد 30 مسکین کے لیے ایک دن کھانا بنوا دیجیے اور اس کے بعد 30 آدمی کو بلا کر کے کھلا دیجیے۔ 29 کا روزہ ہوا ہے تو 29 آدمی کا کھانا بنوائیے۔ اور اگر پکا ہوا کھانا نہیں بنانا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق 1.5 کلو آٹا یا چاول جو کھاتے ہیں آپ، 1.5 کلو یومیہ کے حساب سے دے دیجیے، 45 کلو ہوگا، 30 دن کا 45 کلو ہوگا، 45 کلو چاول کی ایک بوری یا آٹے کی ایک بوری کسی ایک مسکین کے حوالے کر دیجیے۔ یہ آپ کے پورے رمضان کے روزے کا فدیہ ہو گیا، سمجھا کہ یہ سخت بوڑھے بوڑھی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اسی پر قیاس کر لیجیے ان بیماروں کو جو دائم المریض ہے، اب کبھی اچھا نہیں ہوگا، یا کمزور اتنا ہو چکا ہے کہ اب اس کی طاقت بحال نہیں ہوگی، دائم المریض ہے، شوگر کا اتنا سخت مریض ہے کہ اس کو پانی پینے کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے ہر وقت، سمجھا کہ یا کڈنی کا مریض ہے، اس کو پانی ہر وقت لیتے رہنا ہے، یا اسی طریقے سے کینسر کا مریض ہے، بیمار ہے اور کبھی اب اچھا نہیں ہوگا، تو اس طرح کا اگر دائم المریض ہو گیا ہے، وہ اچھے ہونے کی امید نہیں ہے اس کے، تو اس کی طرف سے بھی ہر مسکین کو ایک دن، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجیے۔ ولا قضاء علیہ، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اس کا فائدہ یہاں مل رہا ہے کہ اگر اللہ نے کبھی کسی مریض کو جس کے شفا یابی کی امید نہیں تھی لیکن اللہ نے اس کو شفا دے دی، تو اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اب یہ تو اچھا ہو گیا ہے لہذا 2 سال کے روزے کی یہ قضا کرے گی، کیونکہ ہم اس کا فدیہ دے چکے ہیں، اس بنیاد پر کہ یہ کبھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا مریض اچھا نہیں ہوتا، یہ نادر ایسا ہو گیا، ریئر ہو گیا کہ یہ بچ گیا، اچھا ہو گیا، تو اب اچھا ہو گیا بھی تو اس کی قضا نہیں دینی ہے کیونکہ ہم اس کا فدیہ آلریڈی نکال چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین میں رخصت ہے۔ شروع میں جب قرآن اترا تھا، جب روزہ فرض ہوا اور فرضیت کی جو آیت تھی تو اس وقت دونوں اختیار تھا، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو مسکین کو کھانا دے دو۔
بعد میں آیا کہ نہیں، جو صحت مند آدمی ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں، اس کو روزہ ہی رکھنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ہاں بیمار اگر ہے، مسافر ہے، تو وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اور یہ حکم جو تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے یا جو چاہے فدیہ دے، شروع میں طاقت کے باوجود یہ حکم رہ گیا اس شخص، بوڑھے بوڑھی اور دائم المریض کے لیے جو کبھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اب روزے سے وہ عاجز ہے، تو روزے کا عوض کیا ہوا؟ کھانا مسکین کو کھلانا۔ تو چلیے، اگر اصل نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا جو بدل ہے، اس کا جو الٹرنیٹ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، وہ کیا کرے گا۔ اور اگر کبھی خیر سے اچھا ہو بھی گیا اور فدیہ دیا جا چکا ہے تو اب اس کو قضا نہیں کرنا ہے، اب آئندہ رمضان کا وہ روزہ رکھے گا، اچھا ہو گیا ہے تو۔ لیکن جو دے چکے وہ دے چکے، تو یہ بڑی راحت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب کوئی غریب ایسا آدمی ہے بیچارہ کہ جو خود دوسرے کا دیا ہوا کھاتا ہے اور روزہ بھی رکھنے کی طاقت نہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بال بچہ نہیں اس پر خرچ کرتا ہے، یا کوئی نہیں ہے اس کے بعد، خود دوسرے اس کو دے جاتے ہیں تو بیچارہ کھاتا ہے، وہ کیا مسکین کو کھانا کھلاوے گا؟ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کوئی ترکہ جائیداد نہیں ہے اس کے پاس، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ معاف کرے گا اس کو، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس دینے کے لیے، تو کس کو وہ دے گا؟ وہ تو خود دوسرے سے کھاتا ہے مانگ کر کے، یا دوسرا اس کو دے جاتا ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ حکم آپ کو معلوم ہو گیا کہ گھر میں اگر بہت بوڑھے والدین ہیں آپ کے، 80 85 90 سال کے ہو گئے ہیں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو بہت برا حال ہو جاتا ہے ان کا، تو ان کو کہیے کہ آپ افطار کیا کیجیے اور ہم ہر دن مسکین کو کھانا دے دیں گے، یا چاول یا آٹا جو ہوگا ہم کسی کو بلا کر کے دے دیں گے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، الى آخر الحدیث۔ ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کون شخص تھا، کیا شخص تھا؟ بہت سے لوگ نام پوچھتے ہیں، سمجھا کہ نام اگر نہ بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اصل مسئلے سے مطلب ہے ہم کو، لیکن نام اس کا آیا ہے بعض سندوں میں سلمہ بن صخر، سلمہ بن صخر البیاضی کا نام آیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ سلمان ہے، کسی نے کہا سلمہ بن صخر البیاضی ہے، چلیے کوئی بھی ہو۔ ایک بندہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ بیٹھے تھے مجلس میں صحابہ کے ساتھ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے کا مطلب کہ میں ہلاکت میں پڑ گیا، ہلاک ہو گیا ہوتا تو زندہ کیسے بچ گیا تھا، یعنی میں ہلاکت میں پڑ گیا۔ اور ہلاکت سے مراد یہاں پر جسمانی ہلاکت نہیں ہے، ظاہری ہلاکت نہیں ہے، باطنی ہلاکت، یعنی میں گناہ عظیم کا مرتکب ہو گیا، یہ ہے ہلاکت ہماری، یعنی بہت بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ اب یہ تو اجمالی بات کر رہا ہے، میں ہلاک ہو گیا، تفصیل بتاؤ کیا ہلاک ہو گئے، کس نوعیت کی ہلاکت ہوئی؟ وما اہلک کا، کس چیز نے تم کو ہلاک کر دیا، کیا ہلاکت کی نوعیت ہے تمہارے؟ اس نے کہا وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں اپنی بیوی پر رمضان میں روزے کی حالت میں واقع ہو گیا، دن کے وقت میں، مراد یہ ہے کہ ہم بستر ہو گیا، ہم بستر ہی کر لیں، اشارے کی زبان میں بول رہا کہ میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، کیونکہ جس چیز کا ذکر باعث حیا ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، آدمی اس کو ڈھکے چھپے لفظ میں بولتا ہے۔ جیسے آپ کو جانا ہے پیخانہ کرنے کے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ذرا میدان سے آتے ہیں، آپ انتظار کیجیے ہم ذرا میدان سے آتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں آپ، سمجھا کہ نہیں؟ لوگ سمجھ جاتا ہے کہ جا رہا ہے لیٹرین کرنے، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں بولنا چاہیے بات سب کو۔ تو کہا کہ میں اپنی بیوی پر رمضان میں واقع ہو گیا، تو اب تو اس کا بہت بڑا کفارہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے جس کو تم آزاد کرو، یعنی غلام ہے، گردن سے مراد یہاں پر کوئی غلام ہے، گردن تو اس کو کہتے ہیں لیکن مراد ہے پورا دھر، صرف گردن تھوڑے آزاد ہوگی، جب غلام آزاد ہوگا تو پورا آزاد ہوگا، سمجھا کہ ایک لفظ گردن بول کر کے پورا جسم مراد لیا گیا ہے، کیونکہ گردن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کاٹ دیا جائے گا تو آدمی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ کوئی غلام ہے، یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، مسکین آدمی تھا بیچارہ۔ کہا آپ نے کہ کیا 2 مہینے کا لگاتار روزے رکھ سکتے ہو، اس کی طاقت ہے؟ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا ہوگا، ایک روزہ بھی چھوڑنا نہیں ہوگا،
کتنا بڑا یہ جرم ہے بتائیے، رمضان کے دن میں بیوی سے مجامعت کر لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ کہا 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہوگا، ایک کو دن اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے، اگر بیمار پڑ گئے تو ٹھیک ہے، جب اچھے ہو گئے تو پورا کرو گے۔ سفر میں چلے گئے، ضروری سفر ہو گیا، اچانک سے ضروری سفر ہو گیا تو ٹھیک ہے، چلو سفر میں روزہ توڑنے کا حق ہے آپ کو، لیکن جان بوجھ کر کے سفر کر رہے ہو 1 ہفتہ کے لیے کہ لگاتار 10 دن 15 دن سے روزہ رکھ رہے، پریشان ہو گئے، چلتے ہیں ذرا سا ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے، نہ تو پھر سب روزہ آپ کا گول ہو جائے گا۔ 58 کو روزہ رکھ لیا ہے، جان بوجھ کے 59واں اور 60واں روزہ اگر جان بوجھ کے آپ نے توڑ دیا، گیا سب روزہ گیا، پھر سے دوبارہ سوچ لیجیے۔ 2 مہینہ لگاتار رکھنا ہے، چھوڑ باڑ کر کے نہیں، جب سے شروع کرو، اور جب تک کہ اس کو مکمل نہیں کرو گے بیوی کو چھو نہیں سکتے، یعنی مجامعت بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی کمپلسری شرط ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے کہ جب تک کہ کفارہ ادا نہیں کر دیتے ہو اس وقت تک بیوی کے پاس جا بھی نہیں سکتے، تاکہ اگر تم جوان آدمی ہو تم کو بیوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو پہلے کفارہ ادا کرو، بینڈ لگا دیا، ہاں، تاکہ ٹال مٹول نہیں ہو، بیوی کے پاس چلا گیا اس کے بعد اچھا ہو یہ دھیان دیا نہیں، کہا پہلے ادا کرو اس کے بعد تب بیوی کو چھونا ہے۔ اللہ ہو، کہا یا رسول اللہ میں روزہ رکھنے کی 2 مہینہ طاقت نہیں رکھتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب کہنے کا، کہ جوان آدمی ہونے کے باوجود بھی، ایک تو بہت بوڑھا آدمی ہے مان لیجئے، اس سے 2 مہینہ روزہ کنٹینیو نہیں ہوگا، یہ ایک مجبوری ہو سکتا ہے کہ جوان نہیں آدمی ہو لیکن وہ جنسی قوت اور خواہش اس کے اندر اتنی مضبوط ہو کہ وہ بیوی کے بغیر دن میں بھی صبر نہیں کر سکتا ہے۔ آخر رمضان کی راتوں میں اللہ نے بیوی کو حلال کیا ہے مرد کے لیے، اور اس کے باوجود بھی وہ رات میں بیوی کو استعمال بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے اندر جنسی خواہش کتنی ہے عورت کی کہ وہ دن میں بھی صبر نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ جو رمضان کے دنوں کا احترام نہیں کر پایا، اپنی شہوت سے اتنا وہ کمزور ہو گیا، مغلوب ہو گیا، شہوت اس پر اتنی غالب آ گئی، وہ 2 مہینہ کیسے لگاتار روزہ رکھے گا؟ سمجھا کہ نہیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اگر اتنا صبر کرنے کی طاقت ہوتی بیوی سے الگ رہنے کی تو ہم سے یہی غلطی ہوتی، بات صاف ستھری ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کیا اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اب یہاں پر 60 مسکین ہے، ایک مسکین کو 60 مسکین کا بدل نہیں ہے، 60 الگ الگ ہونا چاہیے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک کے دن پکا دو کھانا اور 60 مسکین کو دعوت دے دو، سب آ کے کھا کے چلا جائے، ہو جائے گا۔ اور نہیں تو 60 مسکین کو اگر دینا ہے 2 مہینہ تو 60 مسکین کو دینا ہے تو 1.5 کلو دینا ہے، تو 60 دیا 90 کلو، سمجھا کہ نہیں؟ 90 کلو نکالیے، اور ہر مسکین کو 60 آدمی تک 1.5 کلو غلہ کی تھیلی جانی چاہیے، ایک آدمی کو نہیں جائے گا، 60 آدمی کو جانا چاہیے، یا تو پکا کے کھلا دیجیے 60 کو، یا 60 کو 1.5 کلو کر کے غلہ پہنچا دیجیے۔ الحمدللہ۔ کہا کہ نہیں، اس کی بھی طاقت نہیں، کوئی دیتا ہے تو کھاتے، اپنا حال تو یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ مسکین کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے۔ مجلس میں بیٹھا رہا، دینی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ علم چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے یا علماء صلحاء کی مجلس ہے تو کچھ دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی بیچ میں کوئی ایک آدمی صدقہ کا کھجور لے کر کے آیا، ایک زنبیل میں، ایک تھیلے میں 15 صاع، سمجھا کہ نہیں، 15 صاع لے کر کے آیا، سمجھا کہ نہیں، 15 یا 45 کلو لے کے آیا، اور اس کو دینا کتنا ہے؟ 90 کلو، 60 یا 60 ڈوڑے 90۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو جا کے اس کو صدقہ کر دو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا ہی صدقہ کرنا ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ ابھی دے دو، اور پھر بعد میں ہوگا تو پھر بھیجوا دیں گے، اس کے بعد باقی 45 کو دے دینا۔ بہرحال جب آپ نے کہا کہ صدقہ کر دو اس کو، تو کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پہ صدقہ کر دوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پہ صدقہ کروں؟ ارے مدینے کے اس چھوڑ سے لے کے اس چھوڑ تک، بین لابتیہا، لابا کہتے ہیں اس زمین کو جو میدانی زمین ہوا، اس کے اندر پتھر کے ٹکڑے سب بہت رکھے ہوئے ہیں، تو ہر شرقیہ ہر غربیہ، پورب سے لے کے پچھم تک مدینے کی آبادی کے باہر 2 میدان ایسا ہے جس کے اندر پتھر کے چھوٹے بڑے ٹکڑے بچھے ہوئے ہیں۔
گویا کہ اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک مدینے کے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج ہو۔ اللہ، اس پورے شہر مدینہ میں سب سے زیادہ محتاج میں ہی ہوں۔ اعلیٰ افقر منا، کیا ہم اپنے سے بھی زیادہ محتاج پہ خرچ کریں؟ تو ہم سے زیادہ تو کوئی محتاج ہی نہیں اس شہر میں۔ اتنا سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زور سے ہنس پڑے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے، جبکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، قہقہہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار عجیب واقعہ ہے، ابھی تو آیا تھا کہ ہلاک ہو گئے، اور ابھی جب مال دیکھا تو کہہ رہا ہے کہ صدقہ کا تو ہم ہی مستحق ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ہم صدقہ دوسرے کو کیا دیں گے، ہم صدقے کے خود ہی مستحق ہیں۔ اس آدمی کی حالت سن کر کے پہلی اور اب کی حالت جو کھجور دیکھا تو اس کو جو یہ لالچ پیدا ہوئی کہ کھجور ہم ہی کو ملے کہ ہم اپنے بال بچے کو کھلاویں، ہم دوسرے پر کہاں خرچ کریں گے؟ تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے ہنسے، سمجھا کہ؟ تو اگر آدمی فقیر اور محتاج ہو تو کچھ علماء نے کہا کہ اس کے ذمہ باقی رہے گا وہ کفارہ، جب کبھی طاقتور ہوگا، مالدار ہوگا، ادا کرے گا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی فقیر محتاج ہے، خود صدقہ کے اوپر اس کا گزارا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اگر اتنا کمزور آدمی ہے تو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر یہ جرمانہ باقی رہا، کہا اچھا لے جاؤ اپنے ہی بال بچے کو کھلاؤ جاؤ۔ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدق بہذا قال اعلیٰ افقر منا، کہ ہم اپنے سے زیادہ محتاج پہ خرچ کریں؟ مدینہ کے دونوں لابہ میں، حرہ شرقیہ حرہ غربیہ، جو پتھر جہاں جہاں بچھا ہوا ہے، مدینہ میں کوئی بھی گھر مجھ سے زیادہ، ہمارے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اذهب فاطعمه اهلك، جاؤ لے جاؤ اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔ حدیث امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سب جگہ موجود ہے، اتنی مشہور حدیث ہے، رواہ الامام مسلم۔ یہ لفظ جو یہاں آیا ہے یہ صحیح مسلم کا لفظ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ روزہ اگر کوئی شخص توڑ دے بیوی سے مجامعت کر کے تو اس پر یہ کفارہ ہے، اس کو کفارہ مغلظہ کہتا ہے، بہت سنگین کفارہ ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے قاضی فیصلہ کرے گا کہ آپ کے پاس، مفتی فیصلہ کرے گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہت واقعی بیمار ہیں یا بوڑھے اس وجہ سے ایسا ہے، یا واقعی آپ کے پاس اتنی گرمی ہے کہ آپ بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، رمضان مشکل ہے گزارنا، بیوی گواہی دے گی کہ ہاں یہ آدمی اسی طرح کا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اس طرح کے۔ اور اگر اس کے پاس بھی طاقت نہیں، یہ بھی تحقیق سے معلوم ہو جائے گا کہ نہیں یہ واقعی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو 60 مسکین کو کھانا کھلائیے، سمجھا کہ نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم واقعی محتاج ہیں، ہم سے زیادہ کوئی فقیر محتاج نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، صدقہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی۔ تو یہ حدیث ہے۔ اچھا اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھا لے تو حنفیوں کے یہاں تو یہ ہے کہ اس کو بھی یہی کفارہ دینا پڑے گا، لیکن علماء جمہور نے کہا، امت کے علماء نے کہا کہ نہیں، اگر جان بوجھ کے کھانا کھا کر کے روزہ توڑتا ہے بہت سخت گنہگار ہے، اور اگر یہ جان کے روزہ توڑتا ہے کہ روزہ ہم پر فرض ہے اور تب اس کے بعد توڑتا ہے تک اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اللہ سے قسم کھائے۔ اور اگر ایسے توڑ دیا اس نے تو پھر ایک ہی روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف اسی صورت میں ہے جب کہ وہ رمضان کے دن میں بیوی سے ہم بستر ہو گیا۔ نفلی روزہ ہے، اگر اس میں ایسا واقعہ ہو گیا، جب مان لیجیے کہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا تھا، 3 روزہ اس کو پورا کر رہا تھا، اور اس میں کبھی ایسا ہو گیا واقعہ، تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے اور اس میں بیوی سے واقع ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، کفارہ نہیں لگے گا۔ صرف رمضان کے اندر چونکہ وہ بڑا متبرک دن ہے، اس دن کی حرمت اور عظمت کا لحاظ کر کے کہ تم نے اس طرح سے حرمت کو پامال کیا ہے، اس لیے یہ بڑا جرمانہ لگ رہا ہے۔ اور اگر بیوی بھی تمہارے لیے راضی ہو گئی تو اس کو بھی لگے گا کفارہ، یہی جو تم کو لگا ہے۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں تھی اور مرد نے اس کو مجبور کر دیا تب پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں، صرف وہ 1 روزے کی قضا کرے گی، کفارہ تم کو دینا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بھی تمہاری رضامندی میں اپنی رضامندی شامل کر دی ہے تو اس کو بھی دینا پڑے گا۔ لیکن وہ منع کرتی رہی، تم سے بھاگتی رہی، لیکن تم اس کو قسم دیتے رہے، زور زبردستی کرتے رہے، دھمکیاتے رہے، مارتے پیٹتے رہے، یہاں تک کہ تم نے اس کو صحبت کے لیے مجبور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ مجبور کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو صرف 1 روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ صرف مرد کو لگے گا۔ چلیے تیسری حدیث دیکھیے، وعن عائشہ و ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما، 2 ازواج مطہرات سے روایت ہے،
حضرت عائشہ سے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہو کر صبح کرتے تھے جماع کے نتیجے میں، یعنی صبح صادق ہو جاتی تھی، پاؤں پھٹ جاتا تھا، فجر کی اذان ہو گئی، اور ابھی تک جو رات میں جنابت کا غسل ہوتا تھا، بیوی سے جو صحبت کیے ہوتے تھے فجر سے پہلے تک، تھوڑا پہلے یا رات کے کسی حصے میں غسل نہیں فرمائے ہوتے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، پاؤں پھٹ گیا، صبح صادق ہو گئی، اذان ہو گئی، اب اس کے بعد جا کر کے غسل کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، روزہ آپ کا ٹھیک ہے۔ صحبت فجر کے بعد نہیں ہونی ہے، صبح صادق ہو جانے کے بعد نہیں ہونی ہے، نہیں ہوگا تو وہی کفارہ لگے گا، بھاری کفارہ، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن رات کی صحبت ہے، سجا کی غسل کریں گے، ہوتے سحری کے لیے اٹھا بے ایمان، اس وقت بھی نہیں گیا، سمجھا کہ نہیں؟ سستی قائدی، شیطان روک رہا ہے، اس کو روک رہا ہے شیطان، سمجھا کہ نہیں؟ اچھا سحری کھا لیتے ہیں تو اچھا سحری کھاتے تو ذرا سا انگھٹیا ذرا سا ٹیک لگایا تو نیند لگ گئی، اب لو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان کی رات میں بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی مجامعہ سے فارغ ہو فوراً غسل کر لے، تو اس سے نیند بھی آئے گی، سحری میں جگے گا بھی، نماز بھی ادا کر لے گا۔ لیکن بہرحال اگر لیٹ کرتا ہے تو کرے، لیکن فجر کے بعد اگر غسل نہیں کیا ہے تو روزہ اس کا صحیح ہوگا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد غسل کر لے اور نماز میں شرک کرے، سمجھ لگے؟ تو اگر صبح صادق ہو گئی اور غسل نہیں کیا ہے تو روزہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ نہ سوچیے کہ ہم ناپاک ہیں اور ابھی تک ہم نے غسل نہیں کیا ہے تو میرا روزہ خراب ہو گیا، روزہ خراب نہیں ہوگا، اب آپ کو فوراً غسل کرنا چاہیے۔ جس قدر غسل میں تاخیر کرتے جائیں گے روزہ آپ کا اتنا ہی ڈیمیج اور مکروہ ہوتا چلا جائے گا، سمجھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے تھے جماع سے، بیوی سے مجامعت کرنے کے نتیجے میں جنوبی ہوتے تھے، جنابت رات میں ہوتی تھی، صحبت رات میں کرتے یا فجر سے پہلے کرتے، غسل ہونے میں تاخیر ہوتی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی، پاؤں پھٹ جاتا، اذان ہو جاتی، تب غسل کرتے، کوئی نہیں، تو آپ ایسا کر سکتے۔ جماع کے نتیجے میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام نہیں ہوتا تھا، بدخوابی نہیں ہوتی تھی، نائٹ فال نہیں ہو سکتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ باقاعدہ بیوی سے مجامعت رمضان کی راتوں میں کرتے، اس کے نتیجے میں جنوبی ہوتے، یہ مطلب کہنے کا من جماع کا۔ خواب نہیں دیکھتے تھے آپ، جو عام لوگ دیکھتے ہیں اور نائٹ فال ہوتا ہے، ویسی کیفیت نہیں ہوتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو صبح صادق کے بعد اگر غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ روزے میں کوئی خرابی نہیں ہے، روزہ آپ کا صحیح ہے، کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سمجھا نا؟ لیکن غسل میں تاخیر مت کیجیے، فوراً آپ اس کے بعد غسل کیجیے اور نماز کے لیے آئیے۔ یہی حال عورت کا ہے، حائض عورت ہے مثال کے طور پر، رات میں وہ پاک ہو گئی، غسل نہیں کیا، نیت ہے کہ اپنا کل روزہ رکھے گی، لیکن فجر کی اذان ہو گئی، اب اس کے بعد جا کے وہ حیض کا غسل کر رہی ہے، پاکی اس کو رات میں حاصل ہو گئی، سمجھ لگے؟ لیکن غسل اس نے کیا صبح صادق کے بعد، فجر کی اذان کے بعد، تو روزہ اس کو ٹھیک ہے۔ جیسے آپ جنوبی ہو کر کے غسل فجر کے بعد کر رہے ہیں، اسی طریقے سے حائضہ عورت اگر حیض سے رات میں پاک ہو گئی ہے، صبح میں اس نے غسل کیا، فجر کی اذان کے ساتھ غسل کیا ہے، الحمدللہ وہ روزے سے رہے گی۔ اور اگر روزہ توڑنے سے 1 منٹ 2 منٹ وقت ہونے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے اگر اس کا حیض آ گیا تو گیا اس کا آج کا روزہ، سمجھا نا؟ ہاں، اسی لیے سورج ڈوبنے کے بعد اگر آتا ہے تو ٹھیک، اور فجر صادق سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے، ابھی نہیں کہ 3 منٹ یا 5 منٹ پہلے آ گیا تو ہو گیا روزہ، نہ، غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے بھی اگر اس کو خون آ گیا تو وہ ناپاک ہو گئی اور آج کا اس کا روزہ بیکار گیا، اور جتنے دن تک حائض رہے گی اتنے دن کا روزہ وہ بعد میں پورا کرے گی۔ چلیے صحابی کا آخری حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مر جائے وہ علیہ صیام، اور اس کے اوپر روزہ ہو، روزہ چھوڑ کے مرا ہے، فلیصم عنہ ولیہ، یصام عنہ، اس کا ولی اس کا روزہ رکھے گا اس کی طرف سے۔ 15 دن آپ بیمار رہے، دوا دارو چلتا رہا، 16واں دن سے آپ نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، باقی پورا روزہ رکھا، 15 دن کے روزے کی آپ کے ذمے قضا ہے، ماشاءاللہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہوگی، ایسے وقت میں کہ آپ 15 دن کے روزے کی قضا
کر سکتے تھے۔ گویا کہ 16-17 دن کے بعد رمضان کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے اور روزہ آپ نے نہیں رکھا، قضا نہیں کیا، تو آپ کے جو قرابت مند رشتہ دار لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں گے آپ کی طرف سے، مسئلے پر غور کیجیے۔ لیکن مان لیجئے کہ 15 دن بیمار رہے، رمضان کا روزہ رکھا، عید کی نماز پڑھی اور عید ہی کے دن کسی وقت آپ کی موت واقع ہو گئی، تو آپ نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا موقع نہیں پایا، تو نہ کوئی آپ کی طرف سے روزہ رکھے نہ کوئی مسکین کو کھانا کھلاوے، معاملہ صاف، یعنی آپ پر روزے کی قضا نہیں ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ بیماری چل رہی تھی رمضان میں، امید تھی کہ صحت یاب ہو جائے گا، پورے رمضان بھر روزہ سے نہیں رہا بیچارہ، اب فدیہ بھی نہیں دیا، اسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری چل رہی ہے، انشاءاللہ اچھے ہوں گے، لا علاج مرض نہیں ہے، لیکن بیچارہ بیمار رمضان بھر رہا، اس کے بعد شوال میں بھی بیمار رہا، 2 مہینہ اور بیمار رہا، بیماری نکل گیا، موت اس کی واقع ہو گئی، تو اس پر قضا نہیں ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے، اور آپ نے اتنی مدت پالی ہے کہ آپ اس روزے کی قضا کر سکتے تھے اور نہیں کیا، سستی اور کاہلی ہوئی، تو آپ کے جو قرابت مند ہیں وہ اگر روزہ رکھے تو یہ افضل ہے، لیکن کوئی روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کے مال متروکہ میں سے جتنے روزے کے آپ کے ذمہ قضا کے واجب ہیں اتنے روزے کے بدلے میں یومیہ 1.5 کلو کے حساب سے مسکین کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد بٹوارا ہوگا مال جی۔ اور مان لیجئے کہ وہ بھی نہ تھا بیچارہ، غریب آدمی تھا، اس کے پاس ترکہ بھی نہیں ہے، بال بچہ روزہ بھی نہیں اس کا رکھ رہا ہے، تو چلیے معافی ہے اس کی طرف سے، نہ کوئی روزہ رکھنے کو گھر والا تیار ہے، نہ کوئی مسکین کو کھانا دینے کو تیار ہے، نہ اس کے پاس اپنا کل مال متروکہ کچھ ہے کہ جس میں سے مسکین کو دیا جائے، تو بیچارہ تہی دست خالی ہاتھ چلا گیا، اس نے کچھ پیچھے چھوڑا بھی نہیں کہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے، مسکین کو کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ بہرحال اگر کوئی مر جاتا ہے اور مدت ہے اس کو پاس روزہ قضا کرنے کی اور وہ نہیں کر پایا، سستی کاہلی سے تاخیر کرتا ہے، اچھا رکھیں گے جیسا عام طریقے سے ہوتا ہے، قضا روزہ رکھنے میں لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، تو اس کے اولیاء پر ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے، یہ افضل ہے، اور اگر وہ نہیں رکھتے ہیں وہ تو زور زبردستی نہیں کیا جائے گا، کھانا دینا ہے، اور کھانا کہاں سے دیں گے؟ میت کے جو مال ہم نے چھوڑا ہے اسی میں سے ہمارا قرض، جیسے لوگوں کا قرض ادا کیا جائے گا آپ کے مال سے، اسی طریقہ سے یہ اللہ کا قرض جو آپ کے ذمہ باقی ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ کون لوگ روزہ رکھے؟ قرابت مند لوگ، جو ولی ہیں آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں، لیکن چلیے رشتہ دار بھی رکھتا ہے، 30 روزہ تھا، رشتہ دار 10 گو آپ کے تیار ہوئے، 10، اور اس کے بعد 20 میرے شاگرد ہیں، مثال کے طور پر میرے 20 شاگردوں نے کہا، 30 شاگردوں نے کہا کہ نہیں ہم ہی روزہ رکھ دیں گے، قرابت مند 5 تیار ہوا، 25 شاگرد نے تیار کہا کہ روزہ رکھ دیں گے، 30 آدمی نے ایک ہی دن روزہ رکھا تو 30 روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ ایک ہی دن میں ہو گیا۔ 29 روزہ ہمارا چھوٹا ہوا تھا، ہمارے 29 لوگوں نے، کچھ اپنوں نے کچھ دور کے لوگوں نے کہا اب بہتر تو یہ کہ ہمارے قرابت مند رکھے، اور خاص کہ وہ قرابت مند جو میرا مال کا وارث ہوگا، مال ترکہ میں لوگے، اب آپ کا قرض ادا نہیں کرو گے، روزہ اس کے ذمہ اللہ کا واجب رہ گیا ہے، دین رہ گیا تو وہ ادا نہیں کرو گے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کہا چلو اور بھی کوئی رشتہ دار کچھ لوگ ہیں جو ترکہ تو نہیں پاتے لیکن ہیں ہمارے رشتہ دار، ان کو رکھنا چاہیے، افضل ہے، لیکن اگر اجنبی بھی رکھ دے، دوست احباب بھی رکھ دے، دوسرے لوگ بھی رکھ دیں تو ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ جتنا روزہ چھوٹا ہے اتنا دن رکھیے، یا اتنے لوگ ایک ہی دن میں روزہ رکھ دے تو الحمدللہ آپ کے سر سے وہ قرض اتر جاتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ اب نفلی روزے کا ذکر انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا۔